بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کپتان نے فوجی افسر کو پہچان لیا تو وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ کیمروں سے کپتان کو کون دیکھ رہا تھا، کپتان نے انہیں کیا پیغام دیا، اور عمران خان اٹک جیل کیوں نہیں پہنچ سکے، اور بہت سی باتیں۔ کپڑے کیسے آئے، وہ سردیوں کے کپڑے آ گئے، فون کس کس کو ملائے، وہ سیمپلز، بلڈ سیمپل اور وہ یورین کے سیمپل کیسے دیے، کس کس سے رابطہ کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں 9 مئی کو ہو رہی تھی جب عمران خان گرفتار ہو گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں لے جایا گیا تھا نیب کے آفس میں۔ وہاں سب کچھ کیا ہو رہا تھا اور کون انہیں سپورٹ کرتا رہا، کچھ تھوڑی سی سٹوری میں نے آج صبح والے اپنے وی لاگ میں آپ کو سنائی تھی، اس کی مزید تفصیل اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن چونکہ سب کچھ ہی 9 مئی سے جڑا ہوا ہے، اب تو ہمارے ملک میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ چونکہ ہمارا 9/11 بن چکا ہے، تو اس حوالے سے اب جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کا مرکز، محور، ان کا کانٹیکٹ، ان کا لنک ہر صورت میں 9 مئی سے ہی نکلتا ہے۔ تو یہ سٹوری تو میں نے سنانی ہے، لیکن اس سے پہلے جو بھی تازہ خبر آئی تھی، پرویز الہی صاحب کی گرفتاری، وہ بھی اسی سے لنکڈ ہے کہ شاید انہیں اور ٹائم مل جاتا، لیکن 9 مئی کے بعد چونکہ حالات بدل گئے تھے، انہیں وارننگ مل گئی تھی۔ آج سے 5 دن پہلے میں نے اپنے وی لاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہیں 48 آورز ملے ہیں کہ وہ اپنا ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور وہ چھپ گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ابھی بھی گنجائش ہے، اسی طرح جس طرح عمران خان اور ان کے کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ابھی بھی گنجائش ہے، تو پرویز الہی صاحب بھی ابھی تک اسی گنجائش یا اسی کشن کے غلط فہمی کے شکار تھے، اور وہ چھپ گئے تھے، اور چھپے بھی ظہور الہی روڈ پر تھے، اپنے ہی گھر، ساتھ گھر ہیں۔ وہ صبح والی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا، میں نے تھوڑا سا، بلکہ میں جذباتی بھی تھا کہ یار اگر پکڑنا ہے جیسے باقی لوگوں کو پکڑا ہے ایسے ان کو بھی پکڑ لیں، گھر کے اندر جانا ہے نا، تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا۔ تو اس کی وجہ جو عامر میر صاحب ہیں، ہمارے صوبائی وزیر اطلاعات، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے چونکہ جب انہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی، ریڈ ہوا ان کے گھر پر، تو بدمزگی ہو گئی تھی۔ بدمزگی اصل میں پولیٹیکل ایشو ہے کہ چودھری وجاہت صاحب اور چودھری شجاعت صاحب، یہ سب لوگ چونکہ حکومت کے ساتھ ہیں اب، تو حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی بدمزگی ہو ان کے گھر میں جانا۔ اچھا، پرویز الہی صاحب اب چونکہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، تو انہیں جو گنجائش دی گئی تھی، جو انہیں مارجن دیا گیا تھا، جو انہیں الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ 24 گھنٹے میں فیصلہ کر لیں، یا آپ فیصلہ کر لیں ورنہ ہم نے تو کرنا ہی ہے، تو فائنلی وہ 5 دن کے کارڈن آف کر کے، سارے جنگلے لگا کے، بند کر کے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ ایک بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھے تھے، ظاہر ہے وہ شیشے ذرا ڈارک شیشے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، 2-3 گاڑیاں آگے پیچھے تھی۔ پولیس کو چونکہ کنفرم تھا کہ اب یہاں سے انہوں نے نکلنا ہے، انہوں نے روکا، وہ ظاہر ہے وہ بلاکس ایسے لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھاگ تو نہیں سکتی تھی گاڑی، وہ رکے لیکن گاڑی کھول نہیں رہے تھے، انہوں نے مزاحمت کی، شیشہ نہیں نیچے کر رہے تھے، دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ پولیس نے ڈرائیونگ سائیڈ سے شیشہ توڑا، دروازے کھولے اور پچھلی سیٹ سے پرویز الہی صاحب کو برآمد کر لیا۔ اچھا، اگین شرمندگی والی بات ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز اس طرح سے چھپ کر بھاگنے والی باتیں، اور پرویز الہی صاحب کو تو کچھ کہا بھی نہیں جا رہا تھا اس سے پہلے۔ چلیں، فواد چودھری صاحب کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ جو ہوئی ہے اللہ معاف کرے، مطلب وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا تو آپ کو پتہ ہے شروع سے موقف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی غیر آئینی، غیر قانونی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کوئی جرم کیا، پکڑیں، انہیں عدالت میں پیش کریں، اس کے مطابق چلان پیش کریں، سزا دلوا دیں، جو بھی ہونا ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جو چودھری فواد چودھری صاحب کے ساتھ خبریں ہیں کہ کیا ہوا، وہ رسی اور الٹا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا، خیر چلیں وہ پھر کبھی صحیح، پہلے تو ہو چکی ہیں باتیں، بہت ہو چکی ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب فائنلی گرفتار ہو گئے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب بھی اسی عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں، جن کے بارے میں مجھے بار بار وہ گانا یاد آتا ہے کہ ایک ہم ہی نہیں، ایک تم ہی نہیں رسوا، الفت میں میری تنہا، اور بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ خود کیا ہوا تھا 9 مئی کو جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے، بڑی مزیدار سٹوری ہے۔ کچھ ہنٹس، تھوڑی سی باتیں میں نے اپنے گزشتہ وی لاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، ان کے کپڑے آنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات چونکہ وہ ویریفیکیشن کے پروسیس میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہم بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کاؤنٹر چیک ہو جائیں، کسی اور ذرائع سے بھی پتہ چل جائے۔ تو جب وہاں پر وہ شیشہ یا کمرے کا دروازہ توڑ کر وہاں انٹر ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنس میں تھے، وہ بیٹھے رہے ہیں، وہ ویڈیو موجود ہے،
اصل میں تو وہ ساری پلاننگ تھی ایک جس کے تحت وہ یہ کر رہے تھے. انہوں نے تو جانے سے پہلے پیغام بھی دیا تھا, تو ان کا خیال یہ تھا کہ آج تو بس انقلاب ہی آئے گا, اور اس کی کڑیاں اور بھی چیزوں سے ملتی ہیں کہ کیسے انہیں امیدیں تھیں اعلیٰ سطح کے فوجی افسران سے, ٹاپ لیول کے, کہ وہ ان کی مدد کو آ جائیں گے اور شاید کوئی کو ہو جائے گا, ماشاء اللہ لگ جائے گا, اور عمران خان صاحب کو وہ جو ہے نا کندھوں پر اٹھا کے لا کر وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیا جائے گا کہ سر بس آپ ہی پرائم منسٹر ہیں. تو اس لیے وہ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے, اور جب مظاہرے اور یہاں پر وہ جو دنگا فساد شروع ہوا اس سے بھی وہ بڑے مطمئن تھے, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں. اور آج کی جو خبریں ہیں کہ حماد اظہر اور اسلم اقبال صاحب سے وہ مسلسل رابطے میں تھے, اور سینکڑوں مرتبہ ان کی وہ باتیں ہوئی ان لوگوں سے, ان کی اسلم اقبال کی اور حماد اظہر کی, باقی لوگوں سے بھی, پارٹی کارکنوں سے بھی, اور عمران خان صاحب سے بھی مسلسل رابطہ ہو رہا تھا. عمران خان صاحب کے پاس موبائل موجود تھا جو انہوں نے نیب کے آفس میں پہنچ کر انہیں دیا, اور اس وقت اس پہ کوئی لاک بھی نہیں لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ لیں پکڑیں, اور انہوں نے خود جو بات کرنا چاہتے تھے 3 لوگوں سے وہ بات کرنا چاہتے تھے, ایک بشرا بی بی سے, ایک مسرت چیمہ سے, اور ایک مراد سعید سے. اچھا, بشرا بی بی نے فون نہیں اٹھائے, 2 مرتبہ انہوں نے رابطہ کیا, وہ ان کا فون لے لیا گیا تھا, دوسرے فون سے رابطہ کرایا گیا. اچھا, اس میں بھی ایک اور سٹوری اب سامنے آ گیا کہ ایک پولیس والا صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے, ان کا بھی نام نہیں سامنے آ رہا, جو اپنے فون سے ان کو فون کالز کروا رہے تھے. لیکن جو مسرت چیمہ صاحبہ کے ساتھ ہیں وہ ان کی 1 سے زیادہ کالز ہیں, اور وہ تقریباً کو 8-10 منٹ کی ٹوٹل شاید ریکارڈنگ ہے, اس میں سے کچھ حصہ سنا دیا گیا ہے, آ گیا سامنے. تو ان سے انہوں نے بار بار بات کی مسرت چیمہ صاحبہ سے, اور انہوں نے انہیں انسٹرکشن دی, انہیں بتایا کہ اعظم سواتی سے کہیں کہ وہ چیف جسٹس سے بات کریں. وہ ساری چیزیں اصل میں لنک تھی, پلان تھی کہ وہ اس سے رابطہ کرے گا, وہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا, یہاں والے لوگ کس فوجی افسر سے بات کریں گے, وہ لوگ ساحر شمشاد صاحب سے بات کریں گے, اور وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کو ہو جائے گا. ساحر شمشاد صاحب نے اپنی ڈیوٹی انجام دی, اور انہوں نے رولز کے مطابق, اپنے آرمی کے سسٹم کے مطابق چلتے ہوئے اپنے باس سے بات کی, اور چیزیں پھر دوسرا رخ اختیار کر گئی. بہرحال عمران خان صاحب وہاں پہنچ گئے, ان کی گرفتاری کی جو انٹری ہونی تھی وہ ہائی کورٹ سے نہیں کی گئی. اچھا, اس کی وجہ, ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ یوتھیاز موجود ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ, مطلب مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا خود بھی, عمران خان صاحب کے چاہنے والے, عمران خان صاحب کے فینس جو ہیں ہر جگہ موجود ہیں. اور وہ صرف عمران خان صاحب نہیں, وہ تو ایک پوری فیض نیٹ ورک جو چلا آ رہا ہے اس کا بھی تو معاملہ ہے نا, وہاں سے چلے آ رہے تھے. تو ممکن ہے اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں. عمران خان صاحب کی گرفتاری وہاں سے نہیں ڈالی گئی, بلکہ بیلا روڈ, پرابلی وہ ادھر ہے G10 مرکز میں ہے, وہاں پر کہیں ان کی گرفتاری ڈالی گئی کہ یہاں سے ہم نے انہیں پکڑا. اب آئی ڈونٹ نو یہ کاغذات میں اس قسم کی چیز جو رپورٹ ہوئی ہے ابھی تک جو پتہ چلی ہے کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ہو رہی تھی. اب یہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا, لیکن اس قسم کی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی کوشش کی لوگوں نے لکھنے کی. بہرحال وہاں سے اس کے بعد ان کو باقی معاملات شروع ہوئے, ان کے ٹیسٹ ہونے تھے. ٹیسٹ اتنا ضروری وہاں پر نہیں ہوتے, اس کے لیے کسی ہاسپٹل میں بھی جایا جا سکتا تھا, ساری چیزیں تھیں, لیکن عجیب سی افراتفری اور کچھ چیزیں تھیں. ایک موبائل لیب وہاں پر موجود تھی, اس میں فوراً ان کے ٹیسٹ لیے گئے, اور ٹیسٹ لے کر ایک اس میں وہ بھی کیا نا, یورین کا سیمپل بھی لینا تھا, جو خان صاحب نے کہا ابھی میں نہیں کر سکتا, ابھی میں پاس نہیں کر سکتا نا, اور ظاہر ہے ایک نیچرل سا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کوشش کریں, جائیں ذرا کر لیں کوشش. تو انہوں نے کوشش کی, تو گزرتے ہوئے انہوں نے ایک کمرہ بھی دیکھا نا, جو اچھا ایسے کمرے تیار ہو رہے ہوتے ہیں جو سینئر ہمارے سیاسی رہنما آتے ہیں ان کے لیے, لیکن وہ بھی تیار نہیں تھا, تیاری ہو رہی تھی. تو خان صاحب نے ان کا خیال, انہوں نے کہا یہ کیمرے لگ رہے ہیں, اور انہوں نے جو ٹاپ دونوں باسز ہیں, آرمی چیف اور DGISI, ان کے نام لے کر کہا کہ یہاں سے مجھے دیکھو گے. اچھا, اور اس کے بعد بھی انہوں نے خیر کچھ اور بھی باتیں کی, اب اتنا کافی ہے. تو اور وہ بڑے پراؤڈ سے اور اوکھے ہو کے نا, انہیں لگ رہا تھا کہ اب تو سارا کچھ ختم ہونے والا ہے, میں دوبارہ جو ہے نا بس آیا کیا آیا. انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ ہنگامے شروع ہو گئے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر نا, اور وہ جو پلاننگ تھی اس پہ کام شروع ہے. یاسمین راشد صاحبہ پہنچی ہوئی تھی نا ادھر لبرٹی چوک, اور لوگوں کو کیا کہتی یہاں کیوں جمع ہوئے سب اکٹھے, اور ادھر پہنچو کور کمانڈر ہاؤس پہنچو. اور وہاں پر کیا ہو رہا تھا, وہاں پہ کیا پلاننگ تھی, کیسے نہیں روکنا تھا, کیا کچھ ہونا تھا, وہ سٹوریز آپ پہلے ہی سن چکے ہیں. بہرحال اس دوران میں جب انویسٹیگیشن کے نیب کے ایک سینئر افسر وہاں پہنچے, جن کا نام بریگیڈیئر امجد بھٹی, ریٹائرڈ بریگیڈیئر امجد بھٹی ہے. تو عمران خان صاحب نے, اچھا وہاں پہ لوگوں کو ان کا کوئی اور نام معلوم تھا, لیکن خان صاحب نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا او تم, جو خان صاحب کا سٹائل ہے, شاید انہوں نے آپ کہہ دیا ہو,
مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان سے ایسا ایکسپیکٹ کیا جائے. تو انہوں نے پہچان کے اس کا نام لیا امجد بھٹی. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے اور ان کی پریشانی اس قدر تھی کہ ان کو تکلیف محسوس ہوئی سینے میں اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے انہیں کوئی ہارٹ کی تکلیف ہو گئی ہے, دل کا پرابلم ہو گیا. بہرحال وہ فوری طور پر وہاں سے ہاسپٹل شفٹ کر دیے گئے تھے. اچھا وہ ہوا. اب باقی لوگوں میں سے کافی سارے پھر ان کو سپورٹ کر رہے تھے. سسٹم کے مطابق جب اس طرح کے آتے ہیں تو اس کے بعد انہیں وہاں سے کہیں اور بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کو اٹک شفٹ کرنے کا پلان تھا. اچھا اس پہ دوسری وجہ یہ بھی تھی, جس طرح سے ہنگاموں کا معاملہ چل رہا تھا, یہ بھی ایک ڈاؤٹ تھا کہ شاید کوئی اٹیک نہ ہو جائے, لوگ یہاں نہ پہنچ جائیں. عادل راجہ جیسے لوگ جب وہاں بیٹھ کر اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں ہے, فلاں جگہ اس کو چھپایا ہوا ہے, وہ سیف ہاؤس ہے, فلاں جگہ رکھا ہوا ہے, تو لوگ پہنچے وہاں جا کے اٹیک کر دیں, اس طرح کی ساری کمنٹریز چل رہی تھی. تو اس وجہ سے ایک پلان بنا کہ ان کو اٹک پہنچا دیا جائے. لیکن وہاں جو خان صاحب کے چاہنے والے تھے ان آفیسرز نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ یہیں رہیں گے, یہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. اچھا جی نہیں جا سکتے. پھر خان صاحب کے لیے کپڑے چاہیے تھے. خان صاحب نے کہا مجھے کپڑے چاہیے. تو ان کے لیے کپڑے منگانے کے لیے فوری لوگوں کو دوڑایا گیا, بنی گالا پہنچایا گیا کہ جائیں, اور شیونگ کٹ وغیرہ چاہیے تھی ان کے لیے. تو وہ وہاں سے کپڑے لے کر آئے اور کپڑے وہ غلطی سے سردیوں کے کپڑے لے آئے. اب 9 مئی کو ظاہر ہے موسم گرم ہو چکا تھا, تو یہ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں یہ والا ذکر کر دیا تھا. تو وہاں سے ان کے لیے کپڑے آ گئے, تو وہ کپڑے بھی پہنچ گئے تھے. اچھا مراد سعید سے ان کی کال کنفرم نہیں ہو سکی ہے کہ وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بہرحال ان کے جو لیب ٹیسٹ تھے وہ فوری کر کے, اور اس میں ان کو کلیئرنس مل گئی کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ ممکن ہے کہ کلیئر ہو, ان کی جو ساری رپورٹس ہیں ممکن ہے کلیئر ہو, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ رپورٹس بنانے والے بھی تو کوئی چاہنے والے ہو سکتے ہیں. اچھا اس طرح کی ہم چیزیں پہلے دیکھ چکے ہیں. لاہور میں ہی یاسمین راشد صاحبہ کی رپورٹ جو خراب آ رہی تھی, جب سیکریٹری ہیلتھ تبدیل ہوئے تو اس کے بعد وہ رپورٹ ٹھیک ہو گئی. تو یہ تبدیلیاں, یہ اس طرح کی چیزیں جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال وہاں پر بھی ان کے سیمپلز میں انہیں کافی حد تک کلیئرنس مل گئی کہ یہ ٹھیک ہے سیمپلز. اچھا پھر ان کا کمرہ چونکہ تیار نہیں تھا, تو وہاں پر موجود افسران نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں یہاں پر نہیں رکھنا. پروٹوکول مطلب یہ ان کے شایان شان نہیں ہے, تو انہیں پھر پولیس لائنز کا جو گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا. اچھا اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کر چکے ہیں, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ, کہ یہ سہولتیں عمران خان کے لیے کیوں, کون کر رہا تھا یہ مینیج. یہ یا تو وہ لوگ تھے جو وہاں پہ آن گراؤنڈ ڈیوٹی پر موجود تھے, جن کی ذمہ داری تھی سارے معاملے کو ہینڈل کرنا, دیکھنا, وہ کر رہے تھے, یا کوئی پیچھے سے بیٹھ کر انہیں گائیڈ کر رہا تھا, انہیں انسٹرکشنز دے رہا تھا, بتا رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, خان صاحب کو کہاں شفٹ کرنا ہے. کیونکہ اگلے دن انہیں مرسیڈیز پر لایا گیا, جب عدالت لایا گیا تو وہ مرسیڈیز پر آئے. اچھا یہ بھی ایک ایشو تھا, پریزن وین میں نہیں لانا. اس کا بڑا شور مچا ہے کہ رجسٹرار صاحب نے, سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے شاید ایسی انسٹرکشن دی تھی, پرابلی شاید یہ زبانی انسٹرکشن دی تھی. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ افسران جو اپنے امیڈیٹ باسز کے سامنے چیزوں سے انکار کر رہے تھے, وہ عمران خان صاحب کو پروٹوکول کے بغیر کمرے میں نہیں رکھ سکتے تھے, وہاں بھیجا. جو انہیں اٹک لے جانے سے منع کرنے پر بضد تھے کہ نہیں لے جا سکتے, جو ان کی گرفتاری کی جگہ کے لیے بضد تھے کہ نہیں یہاں سے نہیں, یہاں سے گرفتاری ڈالنی ہے, وہ لوگ پریزن وین میں جو روٹین میں سب کے لیے ہوتی ہے اس کی بجائے مرسیڈیز میں جانے کی اجازت کیوں دے رہے تھے. اس کا مطلب کوئی پلاننگ کوئی اور کر رہا تھا, چلا کوئی اور رہا تھا چیزوں کو, وہ انسٹرکشنز کسی اور کی چل رہی تھی. بہرحال اس حوالے سے اسی دن ہمیں پتہ چل گیا, مطلب اس دن کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کے تبادلے شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہے جب اس طرح کی بات ہوگی تو چیئرمین نیب کی اس پر بھی سوال اٹھیں گے نا, ان کی پوزیشن پر بھی, کہ وہ کیا کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر اس کے تبادلے شروع کر دیے. وہ تبادلوں کی اس وقت تو نہیں خبر آئی تھی, لیکن آج اس کی خبر آئی ہے, آج ہی کی تاریخ میں, اور وہ دنیا نیوز نے وہ خبر دی ہے کہ نیب میں کافی سارے تبادلے ہو گئے ہیں. اور ان کے مطابق تو گریڈ 18, 19 اور گریڈ 20 کے کافی سارے افسران جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. اور اس میں سے تبدیل ہونے والوں میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق نیب پنڈی سے ہے, مطلب وہ کو ریلیٹ ہو رہی ہیں نا چیزیں, یہ ہم وہیں کی بات کر رہے ہیں نیب پنڈی کی. تو ان میں سے نیب پنڈی کے افسران جو ہیں, رضوان ہے, ڈائریکٹر رضوان ہے, ان کو نیب پنڈی سے تبدیل کر کے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے. عبید اللہ کو, ایک اور ڈائریکٹر ہیں عبید اللہ, ان کو نیب پنڈی سے تبدیل کر کے نیب سکھر میں بھیج دیا گیا ہے. اور ایڈیشنل ڈائریکٹر اصغر کو نیب راول پنڈی سے کے پی میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں,
مسئلہ یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے لیول پر جو ہنگامہ برپا کیا گیا، جو ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک طرف تو بغاوت والی سازش ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس طرح آرمی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا گیا، وہ جو کنیکٹیوٹی تھی، جو لوگ رابطے میں تھے، وہ سب بھی سامنے آنے چاہیے۔ اچھا، ان کے خلاف حکومت نے ویسے اب سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور پرویز الہی صاحب، اب جب سب کی ہو رہی ہے، پرویز الہی صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، اسلم اقبال صاحب اور حماد اظہر صاحب کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوششیں ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز پھر وہ غلط جو دونوں صورتوں میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو بات، وہ میں جب کہتا ہوں کہ آپ پکڑیں ان کی فیملیز کو پکڑیں، وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ایم این ایز، وزراء اعظم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قانون سازی کے لیے اسمبلی کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے قومی پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی ہے نا، تو وہ انہی لوگوں نے کرنی ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ قانون سازی ایسی کریں کہ کوئی بے گناہ نہ پکڑا جائے، کسی بے گناہ کے گھر والوں کو نہ پکڑا جائے۔ اچھا، جب یہ باقی لوگوں کو پکڑتے ہیں، اس میں وہ ریئیکشنری میرا رسپانس ہوتا ہے کہ آپ ان کے گھر والوں کو بھی پھر پکڑ لیں، یا تو سب کے پکڑیں یا پھر کسی کو بھی نہ پکڑیں۔ تو اس میں پھر وہی زیادتی والی بات ہے کہ اسلم اقبال صاحب کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بھتیجے کو، بھائیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حماد اظہر صاحب کے حوالے سے ڈائریکٹ اس طرح کی رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ممکنہ طور پر اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے 1-2 دن میں مزید بڑی گرفتاریاں ہو جائیں گی، اور خان صاحب کو بھی شاید ابھی تک احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے کچھ انٹرویوز ان کے دیکھ لیے ہیں، لیکن حامد میر صاحب نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے، وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ خان صاحب ابھی بھی حالات کو درست ریڈ نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے کہا غلط ریڈ کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور نااہلی چھوٹی سی چیز ہے، کیونکہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ جس طرح باقی کافی سارے لوگوں کے، تقریباً 50 کے قریب لوگوں کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلے گئے ہیں، تو ایک امکان یہ بھی کہ خان صاحب کا بھی کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلا جائے۔ تو پھر وہ جو بہانے ہیں نا، پیش نہیں ہونا، استثناء دے دیں، ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، راستے میں ہیں، پہنچ نہیں رہے ہیں، پھر یہ ایسے کوئی ایشوز نہیں ہوں گے۔ پھر اس طرح دنوں میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے اور سزائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ خان صاحب کے تو خیر ویسے ہی ماشاءاللہ اتنے سارے کیسز موجود ہیں، وہ بیرونی فنڈنگ، فارن فنڈنگ ہے، ممنوعہ فنڈنگ جس کو کہتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ ہے، القادر ٹرسٹ ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو ان سب میں ہونا ہے۔ تو خان صاحب کو جو 9 مئی کو سہولتیں مل رہی تھیں، جو خان صاحب کی عیاشیاں تھیں، جو وہ باسی سٹائل تھا، جو انہیں لگ رہا تھا کہ بس میں نے اس ملک میں انقلاب برپا کر دیا ہے، بغاوت ہو گئی ہے، اور اب صرف لوگ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں گے اور مجھے اس جیل سے یا اس کسٹڈی سے نکالیں گے، اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، آگے پیچھے ہوٹل لگے ہوں گے، مجھے بٹھایا جائے گا اور لے جا کر وزیر اعظم بنا دیجیے گا۔ یہ وہی آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے، جب یہ مظاہرہ کر رہے تھے اور ایک کال آئی تھی انہیں آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف کی طرف سے، تو پھر یہ بھاگے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ بس یہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب، ان دونوں کو لگتا تھا کہ بس اب ہم ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایک وکٹ پہ ہو رہا تھا نا، وکٹ گر گئی، اعلان ہو گیا، حکومت گئی، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو خان صاحب اب بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے، اور اس دفعہ تو آرمی چیف بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آرمی چیف کیا، آرمی کے جو حاضر سروس بڑے افسران ہیں، میرا خیال اب ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہا۔ تو خان صاحب یہ 9 مئی والی جو عیاشیاں کرنی تھی کر لیں، اب عیاشیاں مشکل ہیں، اب آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حکومت سے درخواست یہ ہے کہ قانون کے مطابق چلا جائے، آئین کے مطابق چلا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بھرپور سزائیں دیں، جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جو میکسیمم سزا جس کی بھی بنتی ہے وہ اس کو دے دیں، لیکن آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے۔ شکریہ۔